الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ماہ مبارک رمضان کے استقبالیہ جو خطبات نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ اطہار علیہ السلام سے وارد ہوئے ہیں، اس کے ضمن میں آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کیے جاتے ہیں کہ غالباً اگلا ہفتہ بروز ہفتہ شاید ایک رمضان المبارک ہو، لہذا اسی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خطبے سے ہم استفادہ کریں گے کہ جو صحیح سند طرق سے مکتب اہل بیت علیہ السلام سے نقل ہوا ہے، اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کو ذکر کیا ہے۔ بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے کہ مہینوں میں ماہ رمضان کی حیثیت وہی ہے کہ جو مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قیمت اور حیثیت اور قدر و منزلت ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے اوپر برتر ہے، اسی طرح ماہ مبارک رمضان چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص مہینہ ہے، اس لیے یہ تمام مہینوں کے اوپر برتر مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے رشد اور کمال کے لیے اس کائنات میں بہت ساری چیزیں خلق کی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس ہدف کے لیے خداوند متعال نے اس کائنات کو بنایا تھا، خلق کیا تھا، وہ ہدف حاصل نہ ہو سکے، کیونکہ اللہ سے بہتر نہ علم اور قدرت کوئی رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر نہ کوئی ربوبیت اور تدبیر کر سکتا ہے۔ اگر ایک عام انسان اپنی ظاہری نگاہ سے دیکھے تو اسے اس زمین کے اوپر صرف اور صرف ظلم و ستم، کفر و نفاق و شرک، گناہ اور فسق و فجور نظر آئیں گے، لیکن اگر اس کو الہی نگاہ سے دیکھا جائے تو واضح طور پہ ہمارے سامنے یہ حقیقت آشکار ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر اس کمال کے درجے پر ہے کہ ہر مخلوق اپنے کمال کی طرف سفر طے کر رہی ہے۔ ماہ مبارک رمضان انہی اللہ تعالیٰ کی انتہائی عنایات میں سے ایک عنایت ہے کہ جو اس نے بشر کے اوپر نازل کی ہے یا بشر کو عنایت کی ہے، یعنی ایک بشر نے جو صلاحیت قوت کے اعتبار سے اللہ نے دی ہیں، ان صلاحیتوں کو اپنے اوپر اس نے عملی کرنا ہے۔ مثلا اگر بچہ ہے تو جوان ہونا ہے، جوان ہے تو بڑھاپے کی طرف جائے گا، یہ ایک طرف ہوگی کہ صلاحیت تھی وہ عملی طور پر ہوئی۔ اب اس صلاحیت کو عملی کرنے کے لیے خدا نے کتنا وسیع نظام بنایا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں تعلیم دے دی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ فطرت کے اندر الہام کے طور پہ اللہ نے قرار دے دیا، تقوی کو بھی اور فجور کو بھی بتا دیا۔ دونوں کی سرزمین، ہماری نفس کی سرزمین دونوں کے لیے حاضر ہے، ماحول دونوں کے لیے فراہم کیا جا سکتا ہے، اگانا خود ہے، یعنی کھیت بھی ہم ہیں، کسان بھی ہم ہیں، فصل بھی ہم ہی ہیں، اور کاٹیں گے بھی ہم ہی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس کھیتی سے کیا مراد ہے؟ وہ کھیت کہاں پر ہے جس کے اوپر بیج بونا ہے؟ وہ کھیت ہم ہیں۔ وہ کسان کہاں پر ہے جس کسان نے بیج بونا ہے؟ وہ کسان بھی ہم ہی ہیں۔ وہ جو بیج بوئیں گے اس کی آبیاری کس نے کرنی ہے؟ وہ کسان ہی نے آبیاری کرنی ہے۔ جو اس سے اگے گا، اسے کاٹے گا، اور اس سے فائدہ یا نقصان کون اٹھائے گا؟ وہ بھی ہم ہی اٹھائیں گے۔ لہذا فطرت میں اللہ نے بیج بو دیے ہمارے۔ کون سے بیج بوئے؟ تقوی کے بھی اور فجور کے بھی۔ اب جس نے تزکیہ نفس کیا، یعنی جس نے ہل چلا کے جڑی بوٹیوں کو سائڈ پہ کیا اور نشوونما، تقوی کی نشوونما پانے کے اسباب کو زیادہ فراہم کیا، وہ کامیاب ہے۔ قرآن کریم کی یہ بہت تعجب آور علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس سے تعجب آور آیت نہیں ہے، کہ بہت سارے موضوعات ہیں جن کی اہمیت اور قیمت ہے، اور قسم عموماً کھائی جاتی ہے
کہ جس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہو یا تاکید سے بتانا ہو، آپ اس کے لیے قسم کھا کے کہتے ہیں۔ اردو میں بھی کچھ ایسا اسلوب چلتا ہے، مثلا آپ نے کہنا ہو نا کہ دیکھو میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یہ کام کیا تو پھر میں یہ کروں گا، یا آپ نے اگر صفائی پیش کرنی ہو یا ایک شے کی اہمیت بیان کرنی ہو تو آپ قسم کھا کے کہتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین 7 قسمیں کھا کے یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ قد افلح من زکاہا۔ کامیابی کے معیارات بہت زیادہ ہیں دنیا میں۔ کوئی مجتہد اور فقیہ ہونے کو کامیاب سمجھتا ہے، کوئی جہاد اور شجاعت کو کامیاب سمجھتا ہے، کوئی ڈگری کو اور مال اور دولت اور منصب اور شہرت کو کامیابی سمجھتا ہے۔ قرآن ان میں سے کسی کو بھی کامیابی قرار نہیں دیتا۔ مثلا عالم بن جانا کامیابی نہیں ہے، طالب علم بن جانا، اسٹوڈنٹ بن جانا، کاروباری بن جانا، مالدار بن جانا، کامیابی کہاں پہ؟ حتیٰ حج کو کامیابی نہیں قرار دیا، عمرہ، زیارت۔ امام علیہ السلام کی معیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو کے ایک وقت کاٹ دیا۔ کامیابی کو قرآن نے جب ذکر کیا تو آپ ساری آیتیں فلاح کے اور فوز کے عنوان سے کہ یہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، فلاح اور فوز۔ آپ ان کی آیات کو ایک طرف کریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ قرآن کس کو فوز اور کامیابی سمجھتا ہے۔ لیکن یہاں پہ قرآن نے واضح کہہ دیا جس نے تزکیہ نفس کیا وہ کامیاب ہے۔ بس فطرت ایک ہمارے پاس عنصر ہو گیا، بشر بنے، یعنی انسانیت کا سفر طے کر کے انسان بنے۔ ہم بننے کے لیے آئے ہیں، بنے ہوئے نہیں آئے۔ جو بنے ہوئے آئے ہیں وہ ہماری شہوات تھیں، اس لیے بچہ فوراً کھانا پینا شروع کر دیتا ہے لیکن فوراً انسان بننا شروع نہیں کر دیتا۔ بننے کے لیے آئے ہیں۔ یا آیت اللہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دنیا میں خود سازی یعنی تزکیہ نفس سے اہم ترین کوئی اور کام نہیں ہے۔ اگر کسی کی جان بچانی ہے اور تزکیہ نفس کرنا ہے، تزکیہ نفس اہم ترین ہے، تہذیب نفس اہم ترین ہے۔ تہذیب نفس سے بڑھ کر کوئی اور کام وجود نہیں رکھتا۔ اس کا احساس بڑھاپے میں ہو جاتا ہے اور بڑا گہرا ہوتا ہے، کیونکہ ساری صلاحیت بڑھاپا یعنی تقریباً موت، عملی موت اپنی دیکھنی ہو تو بڑھاپا اس کی ایک تصویر ہے، لیکن اس کے باوجود کرتا وہی ہے کہ جس کا وہ عادی تھا جوانی میں۔ جوانی میں جو کرتا رہا ہے وہی اس کے بڑھاپے میں سامنے آتا ہے۔ البتہ نفس کی بات ہے، ممکن ہے ایک برائی ہے وہ انسان غلبہ شہوت کی وجہ سے انجام دیتا رہا ہو، یا ممکن ہے کہ ایک فاسد ماحول کا شکار ہونے کی وجہ سے انجام دیتا رہا ہو، مثلا پریشر معاشرے کا پڑ جاتا ہے، لیکن اندر سے نادم تھا، اندر سے پشیمان تھا، اندر سے اس عمل کو انجام نہیں دینا چاہتا تھا، بڑھاپے میں ترک کر دے گا کیونکہ اندر سے نفس اس سے لڑائی کر رہا ہے۔ لیکن ایک دفعہ اپنے نفس کے میلان کی وجہ سے وہ کام کرتا ہے، وہ جو جوانی میں اس نے وقت کاٹا ہے وہی بڑھاپے میں انجام دے گا، اس کا برعکس سامنے نہیں آئے گا۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو باطنوں کے اندر چیز چھپی ہوئی ہے، باطن میں جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ آشکار ہو جائے گی بڑھاپے کے اندر۔ اگر کسی کا باطن آشکار نہیں ہوتا اور اگر ہم نے اسے دیکھنا ہے تو ہمارے سامنے کب آشکار ہو جائے گا؟ جب بوڑھا انسان ہوتا ہے۔ یہاں پہ تو آپ ایک فطرت کے مرحلے کو جان چکے کہ فطرت ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھام لینے والی چیز رکھی ہے، کیونکہ فطرت دب سکتی ہے، ختم نہیں ہو سکتی، دب سکتی ہے، ختم کبھی نہیں ہو سکتی۔ اور فطرت کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آپ نے مختلف بیج بوتے ہیں، شیخ مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مثال دی ہے۔ اگر آپ کے پاس 3-4 بیج ہوں، مثال کے طور پہ تربوز کا بیج ہے، سیب کا بیج ہے، توری کا بیج ہے، آپ کو سارے رنگ کر دیے ایک ہی جیسے لگ رہے ہیں۔ اب آپ جب بوئیں گے تو سیب کے بیج سے تربوز نکلے گا؟ نہیں۔ توری کے بیج کے اندر سے تربوز یا سیب نکلے گا؟ نہیں نکلے گا۔ لیکن آپ ایک شرط کے اوپر کہیں گے، اس شرط پہ کہ بیج کے اندر جو کچھ ہے وہ اسی دوش پہ پروان چڑھے، وہ اسی یعنی جو اس بیج کے اندر رقم کر دیا گیا ہے اسی دوش پر اگر وہ پروان چڑھا تو وہی نکلے گا جو اندر تھا۔ میں اور آپ جب اس دنیا میں آئے تو ہمارے اندر کیا لکھا ہوا تھا؟ ہمارے اندر فطرت لکھی ہوئی تھی۔
اگر کوئی فطرت کے دوش کے اوپر پروان چڑھے تو فقط اور فقط ایک چیز نکلے گی، اور وہ ہے انسان۔ انسان کے علاوہ کوئی اور شے نہیں نکلے گی، بس فطرت تھام لے۔ یعنی انسان کوشش کیا کرے؟ فطرت کو اپنے اجاگر کرے۔ انسان کیا کرے؟ فطرت کے عنوان سے زحمت اور مشقت اٹھائے کہ فطری امور کو اپنے اندر پروان، یعنی باطن کے دوش پر ظاہر کو بھی نشو نما دے، باطن کو بھی نشو نما دے۔ فطرت ایک ہو گئی، عقل ایک ہو گئی، ضمیر ایک ہو گیا، وجدان ایک ہو گیا۔ وجدان انسان کو تنگ کرتا ہے، کیوں یہ گناہ کر دیا، کیوں تم نے اس سے برا سلوک کر دیا، وجدان ہے، ضمیر ہے۔ اسی طریقے سے پھر یہ تو اندرونی دنیا تھی، اندرونی دنیا کے بشر بنائے۔ آپ دیکھیں نا، انسان بعض اوقات سوچتا ہے کہ یار شاید نعوذ باللہ اللہ کی تدبیر کی طرف سے کوئی مسئلہ تھا۔ نہیں، جب اللہ نے اختیار دیا ہے تو اختیار دینے کے باوجود اندر کی دنیا میں کتنے خزانے رکھے، عقل رکھ دی، فطرت رکھ دی، ضمیر اور وجدان اللہ تعالیٰ نے قرار دے دیا۔ چھٹی حص کو بھی آپ ایک نوع شمار کر سکتے ہیں کہ ہم مزید گہرائی میں نہیں جاتے۔ پھر باطنی طور پہ جو القاعات انسان کو ہوتے ہیں، حوادث، خواب کی صورت میں، ممکن ہے کہ خیال کی صورت میں عنایات انسان کو حاصل ہوتی ہیں، یہ باطنی جو بشر بنانے کی طرف لے کے آتے ہیں۔ ظاہری طور پہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتاب خدا کو نازل کیا، آسمانی کتابیں نازل کی، صحیفے نازل کیے، ائمہ اطہار علیہ السلام کو بھیجا، وعظ و نصیحت کرنے کے لیے علماء کا وظیفہ قرار دیا، پھر مومنین کا آپس میں وظیفہ قرار دے دیا کہ ایک دوسرے کو نصیحت کرو۔ جیسے روایات میں ہے کہ دو مومن ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہوں، جم ہوئے ہوں، اور ایک دوسرے کو نصیحت نہ کریں تو انہوں نے ایک دوسرے پر جفا کی، ستم کیا۔ اب اس سب کے باوجود اگر ایک انسان نہ بنے تو پھر کتنا اس نے انسان نہ بننے کے لیے زحمتیں اٹھائی ہیں، کتنی مشقت اٹھائی ہے۔ ماہ مبارک رمضان در حقیقت انسانیت کی اوج تک پہنچانے اور کمال تک پہنچانے کا مہینہ ہے۔ اس کا سفر شروع ہوتا ہے ماہ رجب سے، جیسے علماء ذکر کرتے ہیں۔ رجب کے سارے روزے مستحب ہیں، ماہ شعبان کے روزے مستحب ترین روزے ہیں، سفر ہے انسان کے وجود کا۔ پھر ماہ مبارک رمضان تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی لقاء اللہ کی منزل پہ، یعنی آپ یہ کہیں کہ میں سفر کر رہا ہوں، ملاقات الہی، اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اللہ سے ملاقات کے لیے آپ نے رخت سفر باندھا، منزل سے نکلے، گھر سے نکلے، ایک وادی طے کی، سفر آدھا طے کیا، رجب کا مہینہ گزر گیا، ندا دے رہا تھا یہ سفر، این الرجبیون، کہاں مسافرین رجب؟ تو اس کے اوپر لبیک کہنے والوں نے لبیک کہی۔ پھر ماہ شعبان آ گیا، اس میں شعبان کی فضیلتوں کو حاصل کرنے والے اپنی کمر کس کے نکلے اور ہمت بلند کی، اور اس کی نعمات اور اس کے قدر و منزلت سے فائدہ اٹھایا، یہاں تک کہ ماہ شعبان کا اختتام آیا۔ اب سفر ختم، ہم بارگاہ الہی میں پہنچ گئے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر شے واجب قرار دے دی۔ روزہ یہاں پر کیا ہو گیا؟ واجب۔ جب بارگاہ الہی میں حاضر ہو جائے تو مہمان کا استقبال کیا جاتا ہے یا نہیں؟ اس کے لیے دسترخوان بچھایا جاتا ہے یا نہیں؟ تو ماہ مبارک رمضان کا ایک نام کیا ہے؟ ضیافت اللہ، اللہ کی مہمان نوازی۔ صحیح، سفرہ بچھ گیا، دسترخوان بچھ گیا۔ اس دسترخوان پہ لامحدود خزانے پڑے ہیں، چنتے چلا جائے انسان اور منزل طے کرتا چلا جائے۔ پھر چونکہ اب بارگاہ الہی میں حاضر ہیں تو اس کی آہستہ آہستہ معراج، ہر انسان کے لیے ایک معراج رکھی گئی ہے، ہر انسان کے لیے ایک مقام رکھا گیا ہے، ہر انسان قرب الہی کی ایک منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا یہاں تک کہ جیسے جیسے ایام ماہ رمضان المبارک کے گزرتے ہیں، دنوں کی فضیلت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پہلے دن کی فضیلت نہیں، جیسے جیسے عدد گزرتا ہے ایام کا تو فضیلت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ لیال القدر آ جاتی ہے کہ اس سے اوج کی راتیں نہیں ہیں،
اس سے بڑھ کر راتیں نہیں ہیں۔ اور لیال القدر کے بعد سب سے افضل ترین اگر کوئی رات ہے وہ شب شوال ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ شب عید، کہ ہمارے ہاں منایا جاتا ہے کہ عید کی تیاریوں کے لیے عید آنے سے پہلے والی رات، کیا اس کا نام ہے؟ عید سے پہلے کی شب عید ہمارے ہاں عموماً کہتے ہیں چاند رات، جسے آپ چاند رات کہتے ہیں، چاند رات کے عنوان سے دن منایا جاتا ہے۔ آپ نے ماہ مبارک کا یہ ایک مختصر سا تعارف دیکھا کہ جو ہمارے علماء کرام نے اپنی مختلف کتب میں ذکر کیا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی فضیلت ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے سنتے ہیں۔ میں چند صحیح سند روایات آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اور اس کا آغاز ہم ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی روایات سے کرتے ہیں، اور پھر کچھ اہل سنت کی صحیح سند روایات سے استفادہ کرتے ہوئے پھر دوبارہ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث پر منتقل ہوں گے۔ ابھی تک جو کلام تھا وہ ایک خلاصتاً کئی آیات، روایات اور علماء کرام کے بیانات سے استفادہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے صورت پیش کی گئی، یعنی تیار رہے کہ اب جو ہم مقام پہ پہنچے یہ مقام بہت بلند ہے، اب ہم اللہ کے مہمان ہیں، اب براہ راست اللہ کے مہمان ہیں، اس کے دسترخوان سے استفادہ کرنا ہے۔ کمانے کی عمر بھی جوانی کی عمر ہے، نہ بڑھاپے کی عمر۔ پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا آپ کی خدمت میں، بوڑھاپے میں اگر ایک بوڑھا انسان شریف نظر آ رہا ہے تو وہ بڑھاپے کے قید خانے میں مقید ہونے اور زندان میں قیدی بننے کی وجہ سے شریف نظر آ رہا ہے۔ اس کی ذہنی کنسنٹریشن ہی نہیں ایک طرف جاتی، اس سے جھکا ہی نہیں جاتا، سوچا ہی نہیں جاتا، ہاتھ ہی نہیں ہلایا جاتا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مصلی کے اوپر بیٹھا یہ تسبیحات پڑھ رہا ہے، اسے بڑا نمازوں میں شغف پیدا ہو گیا، اندر شہوت کا انگیزہ اور لاوا وہ بجھ چکا ہے، تو بجھے ہوئے لاوے میں اب کون سی آزمائش رہ گئی؟ یہ تو جب شہوات کا لاوا اٹھا ہوا تھا اور عاطف شاں پھٹ رہا تھا تو تب باہمت جوانوں کو تلاش کرنے کی ضرورت تھی، تب باہمت بننے کی ضرورت تھی۔ اب جب کہ وہ لاوا ہی ساکت اور خاموش ہو چکا ہے تو اب اس سے کہاں لڑا جا سکتا ہے؟ لہٰذا اس ماہ مبارک جو آ رہا ہے اس کو غنیمت سمجھے، ممکن ہے اس سے اگلے سال نہ ہو۔ شکر اللہ کا ادا کریں کہ اللہ نے یہ توفیق دی اس ماہ مبارک رمضان کو پائیں، اس کی راتوں سے، اس کے دنوں سے، اس کے لمحوں سے استفادہ کریں، انسانیت کی تکمیل کا ایک سفر طے ہو۔ اب آپ جو احادیث دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ ضیافت اللہ ہے، اللہ کے یہاں مہمان نوازی ہماری کی جا رہی ہے، تو اس کا کیا خوبصورت تعارف اللہ تعالیٰ نے روایات اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے ہمارے سامنے کرایا ہے، تاکہ اس کی اہمیت سمجھ سکیں۔ اسے عام دنوں کی طرح نہ لیں، اس کی تیاری پہلے سے کریں، اس اعتبار سے نہیں کہ مارکیٹ میں تیل ختم کر کے سارا اپنے گھر جمع کر لیں، آٹا مہنگا ہو جانا تو چلو ایک کمرہ خاص کر لیا، آٹے کی بوریوں کے انبار لگا دیے، یا پکوڑوں کے لیے بیسن جو ہے وہ کئی کلو بوریاں سمیت لے آئی۔ یہ تیاری نہیں ہے ماہ مبارک رمضان کی، کیونکہ اگر یہ تیاری ماہ مبارک رمضان کی ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزہ کیوں رکھا تھا، روزے کا کیوں واجب حکم دیا تھا؟ پھر تو روزے کا حکم نہ ہوتا۔ یعنی اللہ کی ضیافت کا آغاز تب ہوتا ہے کہ جب معدہ حالی ہو، اس میں حکمت ہے۔ معدے اور پیٹ کا خالی ہونا حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ابھی تو میڈیکلی فضائل بھی آ جاتے ہیں، آپ انشاءاللہ وہ پوسٹیں پڑھ ہی لیں گے، واٹس ایپ پہ گھومتی پھرتی رہیں گی، لیکن ان حکیموں نے، طبیبوں نے، ڈاکٹروں میں ساتھ وہ نسخے بھی دینا شروع کر دیے جس سے پیاس ہی نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا پیاس نہ لگے، یا یہ چاہتا تھا لگے پیاس؟ پیاس نہیں لگی اور روزہ رکھ لیے تو کون سی خوبی؟ خدا یہ چاہتا تھا کہ بھوک نہ لگے یا بھوک لگے؟ بھوک لگے برداشت کرے، کیونکہ اس تکلیف میں انسانیت کا رشد ہے۔ بھوک ہی نہ لگے اور روزہ بھی گزر جائے تو پھر کیسا آپ نے؟ ٹھیک ہے وہ اس کا رحم اور کرم، وہ کریم ذات ہے، رحیم ذات ہے، عطا کرتی ہے، لامحدود رحمت ہے اس کی، وہ ہم اس سے ٹکراؤ نہیں کرتے کہ اسے اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، فضائل بھی اس کے لیے ہیں،
لیکن وہ جو انسانیت کا سفر طے کرنے میں حکمت تھی، اس حکمت کو کبھی پوشیدہ نہ ہونے دیں۔ خداوند متعال نے جنت سختیوں میں رکھ دی ہے۔ نہج البلاغہ میں بھی امام علی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، ان الجنت محفوفۃ بالمصائب، مصائب نے یا بالبلیات، بلیات میں، مشکلات میں اللہ نے جنت کو گھیر کے رکھ دیا ہے، اور جہنت محفوفۃ باللذات والشہوات، شہوتوں اور لذتوں میں جہنم کو قرار دیا بالفاظ دیگر۔ لذتیں اور شہوتیں جسم کی تقویت کا باعث بنتی ہیں، روح کے ضعف کا باعث بنتی ہیں۔ اگر آپ حلال طریقے سے بھی اسے زیادہ سے زیادہ لیتے ہیں تب بھی روح کی بہت بڑھ کر توانائی، تندرستی اور صحت کا باعث نہیں بنتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ضیافت کا انداز ہی جدا ہے، سب سے جدا ہے۔ اگر بادشاہوں کے پاس جایا جائے اور ان کے مہمان بنے تو ان کھانوں کو آپ وہاں پہ ملاحظہ کریں گے جن کے نہ نام سنے ہیں، نہ آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ زبانوں سے چکھا ہے۔ لیکن اگر سلطان السلاطین، رب الارباب، رب العالمین کی بارگاہ میں آ جائیں اور وہاں پہ دسترخوان بچھے تو جسم کی وہاں پہ خوراک آپ کو دکھائی دے گی یا روحوں کی خوراک آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ وہاں پہ روحوں کی خوراک ہے۔ دنیا کے تمام بادشاہوں کے پاس جسم کی خوراک موجود ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کا خالق اور مالک اور رب ہے۔ دنیا کی تو اس نے خوراک بند آپ کے ہاتھ سے کبھی لی نہیں، وہ تو حاضر ہی حاضر ہے ہمیشہ۔ یہاں پہ روح کی تربیت کی ضرورت ہے، اس لیے خصوصی روح کے خزانے اللہ تعالیٰ نے قرار دیے۔ یعنی یہاں پہ مال لوٹاؤ، یہاں پہ لوگوں کو کھلاؤ، یہاں پہ افطار کراؤ، ہر طرف آپ دیکھیں گے کہ بشریت کو سکھانے والے امور آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ نماز، صلاۃ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ 5 آپ نام بڑے شدت کے ساتھ روایات کے اندر تکرار کے ساتھ، تاکید کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد، کیونکہ یہ 5 چیزیں انسان کو کامل کر دیتی ہیں، انسانیت کے اعتبار سے کمال کی طرف لے جاتی ہیں۔ آپ اس میں اگر حج کے ہی مراسم کے اوپر دقت کریں، آپ دیکھیں گے یہاں پر بھی انسان بنانے کا اس جہت سے انسان بنایا جا رہا ہے، ادھر اس جہت سے انسان بنایا جا رہا ہے، اور روزہ بھی اسی طریقے سے ہے۔ 9 چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں مکتب اہل بیت علیہ السلام کے مطابق۔ ان 9 چیزوں کے فلسفے پہ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا انسان کے اندر فتنہ اور شہوت کے تمام اسباب یہی 9 چیزیں ہیں۔ 9 چیزیں جو حرام قرار دی گئی ہیں، تو ان مسائل فقہی احکام میں ذکر ہے، ان کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو وہی 9 چیزیں ہیں کہ جو انسان کو شیطنت انسان کے اوپر غالب کر دیتی ہیں۔ اب جب اس کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا تو یہاں پہ ہے کہ شیاطین کو کیا کر دیا گیا؟ بند کر دیا گیا۔ پوچھتے ہیں نا شیطان کو اگر بند کر دیا گیا تو پھر روزے کیوں توڑ رہے ہیں، تو فلاں کام کیوں کر رہا ہے، فلاں کام نہیں، اندر سے اس کے اسباب کو اللہ تعالیٰ نے واجب حکم دیا کہ بند کرو، تب بھی اختیار دیا، جبر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ خدا نے ہمیں مجبور پیدا کیا کہ اپنے اختیار سے عمل انجام دیں۔ لہذا ماہ مبارک رمضان، اب آپ اس کو اس جہت سے دیکھیں کہ میں نے اس میں انسانیت کا سفر طے کرنا ہے، لیکن انسانیت کا سفر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذریعے سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کے اس پاکیزہ مہینے کے ذریعے سے انسانیت کا سفر۔ ثواب خالی نہ سمیٹتے رہیں اور نہ ہی اپنے معدے کو ادھر ادھر کے نسخوں کے ذریعے سے بھوک پیاس سے بس بچاتے رہیں۔ ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ تقویت نہ اپنے جسم میں آنے دیں کہ پتہ لگے دوسرے روزے کے بعد ڈرپوں کا شکار ہو گیا، نہیں، اس کے موضوع غذا کھائے وہ، لیکن اس فلسفے کو مد نظر رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح کی تقویت، اس کا قوی ہونا، اس کا تندرست ہونا، اس کا کمال کا سفر طے کرنا، وہ معدے اور شکم کے خالی ہونے پر اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ اس لیے اس حکمت کو مد نظر رکھیں۔ آئیں اب ہم احادیث سے استفادہ کرتے ہیں۔ پہلی حدیث تہذیب الاحکام سے ہے، صحیح سند ہے یہ روایت۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کے اوپر ہم گفتگو زیادہ نہیں کریں گے، لیکن معلومات کے لیے میں آپ کی خدمت میں
یہ روایت عرض کر رہا ہوں کیونکہ مہینوں کے جو نام ہیں، ہمارے بعض علماء ہیں سید جیسے سید ابن طوس رحمۃ اللہ علیہ، آج سے تقریباً 800 سال پہلے یہ شخصیت گزری ہیں، انہوں نے زیادہ تر دعاؤں کی کتابیں لکھی اور بہت بلند قد اور بلند شخصیت عالم ہیں، کہ ہمارے جو عرفاء ہیں وہ ذکر کرتے ہیں کہ ارواح سے ارتباط کیا کرتے تھے۔ ہم یہ اپنے دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ انسانی جسم تو روحیں نہیں اختیار کرتی، البتہ انسان کو ایسا دکھائی دے سکتی ہیں کہ جیسے وہ انسانی قالب میں ڈھلی ہوں۔ تو ارواح سے تعلق قائم کیا کرتے تھے بزرگ علماء، جیسا کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے برادر عزیز حسن الہی طباطبائی بہت بڑے عارف گزرے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اور دیگر ان کے اساتذہ سے بھی اس طرح سے منقول ہے کہ ہم نے بڑے علماء سے حتیٰ ارسطو کی روح سے بھی ارتباط کیا اور رابطہ کیا اور ان سے نصیحت لینے کی کوشش کی، اور بعض دیگر ارواح سے۔ بہرحال ایک دنیا ہے، ممکن ہے ہمیں یہ بات سمجھنا ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ضرور سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں کہ ہم نے سید بحر العلوم اور سید ابن طوس، جن کا میں ابھی آپ کو بات ان کی بیان کرنے لگا ہوں، ان کے بارے میں ہم نے کوشش کی کہ ہم کسی طرح رابطہ کریں، لیکن ہر دفعہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو پھر سبب کے پیچھے ہم گئے تھے، کیا سبب ہے؟ تو ہمارے لیے یہ سبب آشکار ہوا کہ وہ دائمی طور پہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں، دائمی طور پہ، اور ان سے اوپر کسی اور کو علماء میں شمار نہیں کیا جاتا، سید ابن طوس اور سید بحر العلوم سے اوپر۔ سید ابن طوس رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ تھا کہ جو مہینوں کی عدد ہے، مہینوں کی ترتیب ہے، کہ پہلے محرم الحرام ہے، پھر صفر ہے، پھر ربیع الاول ہے، پھر ربیع الثانی ہے، یہ جو مہینوں کی ترتیب آپ کے پاس 12 مہینوں کی ہے، اس میں سب سے پہلے یہ تھا ماہ مبارک رمضان، چونکہ یہ جو مہینوں کی ترتیب ہے یہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب کے دور میں مرتب کی گئی، معصوم کے ہاتھوں سے یہ ترتیب مرتب نہیں ہوئی، اگرچہ ہمارا حساب کتاب بھی انہی 12 مہینوں کے انہی عدد کے اعتبار سے ہے کہ پہلا ماہ محرم الحرام، لیکن وہ یہ اپنے دلائل لاتے تھے۔ ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے جو میں بھی آپ کے سامنے پڑھنے لگا اور معتبر صحیح سند روایت ہے، کہ اس کی بنیاد پہ وہ قائل تھے کہ پہلا مہینہ ہے رمضان المبارک، دوسرا سال کا مہینہ ہے شعبان، تیسرا سال کا مہینہ ہے رجب، اور اس کے بعد پھر ایک خاص ترتیب۔ وہ روایت یہ ہے کہ اذا سلم شہر رمضان، اگر شہر رمضان، ماہ رمضان سلامتی سے گزر گیا، سلمت السنۃ، پھر پورا سال سالم رہے گا۔ سلامتی سے مراد یہ نہیں ہے کوئی مصیبت ہی نہیں آنی، کوئی تکلیف ہی نہیں ہونی، سلامتی سے مراد یہ ہے کہ انسانیت سے حیوانیت کی طرف نہیں جائے گا، سالم رہے گا، یعنی اتنا، یعنی انسان ماہ مبارک رمضان میں پورے سال کا غذائے روحانی لے لیتا ہے، پورے سال کے غذائے روحانی، اس لیے سلامتی سے گزرے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں رأس السنہ، جس طرح انسان کے جسم میں سر جو ہے وہ آغاز ہے، تو پورے سال کے آغاز کو کہتے ہیں رأس السنہ، رأس یعنی سر، پورے سال کا سر کیا ہے یعنی آغاز شہر رمضان، ماہ رمضان ہے۔ بہرحال ہم اس سے زیادہ اس پہ تبصرہ نہیں کرتے، آگے دیکھیں۔ اگلی روایت ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور اس سے اگلی روایت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ہم اگلی روایت پہ آ جاتے ہیں، دوسری روایت کو ترک کرتے ہیں کیونکہ اس کے مطالب تکرار ہیں۔ شعبان کا مہینہ ختم ہونے والا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع فرمایا، ایک عام منادی دے دی گئی، ندا دی گئی کہ خطاب فرمائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پوری ریاست کے حاکم ہیں، راہبر ہیں اور سردار ہیں، پورے کے پورے امت اسلامیہ کے، پورے معاشرے کے حاکم ہیں۔ تو لوگ بھی آگے جمع ہو گئے، تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کے عنوان سے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جو ہمارے ہاں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند روایات کے ساتھ اس کو درج کیا ہے۔ میں اس کا آغاز آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور اس کے ضمن میں ایک دو امور کی شرح جو ہے وہ ہم دیگر احادیث کی کتب سے انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحیح سند روایت عیون اخبار رضا میں بھی ہے، امالی میں بھی ہے، اور اسی طرح دیگر کتب میں بھی یہ وارد ہوئی ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
خطبنا ذات یوم، ایک دن ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، فقال ایھا الناس، اے لوگو، انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ، تم لوگوں کی طرف اللہ کا مہینہ بڑھ رہا ہے، آ رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں آگے بڑھنا، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ بڑھ رہا ہے، یعنی ابھی دو چار ہو جائے گا، ہو رہا ہے نا، ہم زمین پر بیٹھے اوپر سے ایک شہاب ثاقب آ رہا ہے، بالآخر آ کے مل ہی جائے گا ہم سے۔ یعنی اگر ہم انسانیت کے مرحلے کے سفر کو طے نہیں کر رہے ہیں تو وہ تمہیں تھامنے کے لیے مہینہ آ رہا ہے، لیکن کیسے آ رہا ہے، کیا کیا لے کے آ رہا ہے؟ جب تمہارے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہوگا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ بالبرکت والرحمت والمغفرت، برکت کو لے کے آ رہا ہے، رحمت کو لے کے آ رہا ہے، مغفرت کو لے کے آ رہا ہے، کیونکہ روح کے سفر کے لیے یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں۔ برکت کہتے ہیں نشوونما ہونے کو، چیز آپ کے پاس ایک ہو، اگر وہ نشوونما پائے یا زیادہ ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ برکہ۔ برکہ عموماً اس جوہڑ کو کہتے ہیں جہاں پہ بارش کے برسنے کے بعد پانی جمع ہو جاتا ہے، عربی میں اب بھی برکہ اسے کہا جاتا ہے۔ آپ کے پاس تھوڑا سا مال تھا، اس کے اندر عنایات خداوندی ہوئی اور وہ مال کافی زیادہ چیزوں کے لیے استعمال ہو گیا، آپ کیا کہیں گے؟ برکت ہے۔ انسانی روح کو بھی برکت چاہیے، جسم کو بھی برکت چاہیے، اور ان دو سے متعلق چیزوں کو بھی برکت چاہیے۔ تو برکت لے کے آ رہا ہے، برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ماہ رمضان ہے۔ اور کیا لے کے آ رہا ہے؟ رحمت لے کے آ رہا ہے، کیونکہ انسان اپنی زندگی میں پورا سال، جس طرح سے بعض افراد سگریٹ پی پی کے اپنے پھیپھڑوں کو ہی ضائع کر بیٹھتے ہیں، اسی طریقے سے انسان گناہ کر کر کے انسانیت کو ہی ایک نو ہلاکت کے گھاٹ اتار چکا ہوتا ہے۔ یہاں پہ اس کو مہربانی اور رحمت کی ضرورت ہے، دوبارہ وہ موقع مل جائے، دوبارہ اس کی روح توانا ہو جائے۔ یہاں پہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو اس کو نئی زندگی عطا فرماتی ہے، یعنی روح کو نئی زندگی مہیا کرنے رحمتوں کی بدولت آ رہا ہے۔ والمغفرہ، سارے امراض کو دور کر دے گا۔ مرض کو دور کرنا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام۔ مثلا ایک بندے کو کوئی شہوانی مرض لگ گیا ہے، یا کوئی حسد کا مرض، انتقام کا مرض، لالچ اور حرص کا مرض، یہ امراض کبھی جان نہیں چھوڑتے۔ مثلا کسی کو جوانی میں ایک مرض لگا ہے، وہ جوانی میں بہت ساری ہمت کر کے اسے سہ لے گا، لیکن جب بوڑھا ہوگا اب اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے ہوں گے، ٹانگیں بھی کانپ رہی ہوں گی، پھیپھڑے اور گردے بھی اس سے متاثر ہو جائیں گے۔ بالکل یہی اثر اگر روحانی اور روح کے مرض کا علاج نہ کیا جائے، روح کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں روح کا علاج نہیں ہوتا، جوانی میں روح کا علاج ہوتا ہے۔ جب ہاتھ پاؤں سالم ہیں، جب لذتوں کے چکھنے کے ایام ہیں، جب شہوات کو سمیٹنے کے ایام ہیں، جب بھرپور طریقے سے انسان لذت کا احساس کر سکتا ہے، اسی ٹائم روح بھی لذت کا احساس کر سکتی ہے۔ لہذا اس کے بعد روح کی غذائیں ساری بھی مہیا کر دیں، وہ روح قبول ہی نہیں کرے گی، مرض اتنا بڑھ چکا ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے مرض کہہ کے بیان کیا ہے کہ فزادہم اللہ مرضا، جب وہ مریض ہو گئے اور پوری روح کو گھیر لیا تو پھر اللہ نے بھی ان کے مرض میں اضافہ کر دیا۔ لہٰذا آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ مغفرت لے کے آ رہا ہے۔ مغفرت یعنی تمہارے گناہوں کو مٹائے گا، اور اندر ایسے ہمارے اندر، جیسے آج کل تو ویکسین کا آگے ہے نظریہ، ایسے عناصر ماہ مبارک رمضان کی وجہ سے ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گے جو جنگ لڑیں مرض کو تباہ کرنے کے لیے، مرض کو توڑنے کے لیے۔ پھر آگے فرماتے ہیں شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے۔ یعنی اگر آج امت سامنے ہوتی، رسول اللہ امت کے درمیان ہوتے اور رسول سے کہا جاتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے سامنے امیر المومنین علیہ السلام بھی خدمت میں موجود ہیں، امام حسن و حسین علیہ السلام بھی موجود ہیں، آپ ہم لوگوں کے درمیان ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کے اوپر کچھ بیان فرمائیں، تو یہی کلام ہوتا۔ اگر اس کلام کے اوپر دقت نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام کی ہمیں باتیں نہیں سمجھ آتی۔ اس لیے دقت کریں ان چیزوں پہ کہ 3 چیزیں لے کے آ رہا ہے یہ ماہ مبارک رمضان۔
برکت ہے، سمیٹیں برکت، نہیں نظر آتی برکت تو سمجھ لیں ہم نابینا ہیں، نہ کہ آنے والے اس ماہ مبارک نے برکتیں ہمیں عطا نہیں کی، ہم نابینا ہیں۔ مادی برکتیں تو بہت سارے دیکھتے ہیں، مثبت انداز میں بھی دیکھتے ہیں، مثلا کیسے غریبوں کا پیٹ بھی اس ماہ مبارک میں بھرتا ہے، وہ جن کا پورے سال ہاتھ سے پیسہ نہیں نکلتا وہ بھر بھر کے پیسہ اپنے پاس سے نکالتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں۔ اور ایک تھوڑا منفی پہلو بھی نکل آتا ہے، اتنے پورے سال پکوڑے نہیں کھاتے جتنے اس مہینے میں پکوڑے کھا کے روح کو بھی بھاری کرتے ہیں اور جسم کو بھی بھاری کرتے ہیں۔ نہیں، اس جگہ پہ برکت کو مد نظر رکھیں تو وہ یہاں پہ ہم اگر اپنے ان معانی پہ غور و فکر کریں تو روح کو توانا کرنے والی چیزوں کو زیادہ نشر کرنے کی کوشش کریں گے، صادر کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا یہ تفکر اندر سے توڑیں، یہ ایک دکھ دینے والا تفکر ہے کہ بازار میں آئل ختم ہو گیا، کیوں؟ چونکہ ماہ مبارک رمضان قریب ہے، وہ بہترین چیزیں نہیں کھا سکیں گے۔ امام صادق علیہ السلام کا واقعہ روایات میں وارد ہوا ہے، قحط پڑ گیا، بارشیں نہیں ہوئیں، آٹا کم ہو گیا تو غلام زیادہ بوریاں لے کے آ گیا۔ امام صادق علیہ السلام وارد ہوئے گھر میں، دیکھا کہ بوریاں عام جو مہینے ہوتے ہیں یا دن ہوتے ہیں اس کی نسبت زیادہ پڑے ہوئے ہیں، تو پوچھا اس کی وجہ، تو کہا کہ چونکہ آٹا کم ہو گیا ہے اور لوگوں کی دسترس میں نہیں رہا تو میں نے پہلے ہی جمع کر لیا، مشکل پیش نہ آئے۔ تو کہا کہ جو ہمارے ہمسائے ان سب کے پاس اسی طرح ہے؟ کہا وہ تو نہیں ہے۔ تو کہا کہ یہ سارا کا سارا واپس کر کے آؤ، ہم اسی طرح زندگی بسر کریں گے جیسے ہمارے ارد گرد لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ کوئی خوبی نہیں ہے کہ اپنے گھر میں سارا مال جمع کر لیا، نہ بھوک کا احساس ہوا نہ پیاس کا احساس ہوا، جبکہ خداوند متعال شہوت کو توڑنا چاہتا ہے اس احساس کی وجہ سے۔ اس لیے روایات میں وارد ہوا ہے، امام رضا علیہ السلام سے یہ منقول ہے، فرماتے ہیں اگر کسی نے برزخ کی، قبر کی اور قیامت کی بھوک اور پیاس کا اندازہ لگانا ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہے، تو گرمیوں کے روزوں میں جو اس کی حالت ہوتی ہے بھوک پیاس سے، اس سے اندازہ لگا لے، اس سے کئی گنا شدید تر اس کی حالت ہوگی اگلے جہان میں۔ لہذا اگلے جہانوں کی معرفت یہ مہینہ کراتا ہے۔ اس مہینے میں غریب اور فقیر کا فرق ختم ہو جاتا ہے، کوئی گاڑی سے اتر رہا ہے، کوئی سائیکل سے اتر رہا ہے، کوئی پیادہ پیدل چل رہا ہے، تینوں کے معدے ایک ہی تکلیف برداشت کر رہے ہیں، تینوں کے سوکھے گلوں میں ایک ہی پیاس کی طلب اور تشنگی باقی ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ احساس کے لیے مہینہ، آپ ہر پہلو اٹھائیں گے آپ کو ایک اور جدید دنیا نظر آئے گی کہ یار اس پہلو سے بھی گفتگو ہو سکتی ہے، اس پہلو سے بھی گفتگو ہو سکتی ہے۔ ابھی فقراء اور غریبوں اور امیروں کے فرق ختم ہونے کے اعتبار سے آپ دقت کریں تو حیران رہ جائیں گے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے عنایات امیروں پہ کی ہے، نہ فقیروں پہ۔ کیونکہ جو نعمت میں ہوتا ہے اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ یار اس کا کیا۔ مثلا ایک بندہ اپنی عزت پیسے مانگ کے آپ کے ہاتھ میں رکھتا ہے، آپ کہتے ہیں یار کیسے لوگ آ گئے، جب خود ادھر پہنچے گا تو چیخ چلا رہا ہوگا اگر اس کے ساتھ یہ پیش آیا ہوتا واقعہ، کیونکہ امیر کو احساس نہیں ہو پاتا۔ اگر وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے روزے کو رکھے گا، یہاں پہ اس کو احساس ہوگا، پھر کہے گا یہ رحمت تھی اللہ کی، یہ اللہ کی برکت تھی میرے وجود کے اوپر کہ مجھے احساس ہو گیا، ورنہ تو میں شاید اس دنیا میں اسی طرح اٹھ جاتا۔ لہذا آگے فرماتے ہیں شہر هو عند اللہ افضل الشہور، تمام مہینوں میں افضل ترین یہ مہینہ ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے دنوں کا کسی بھی دن کے ساتھ مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، نہ 15 شعبان کے ساتھ، نہ 28 رجب کے ساتھ، کسی بھی دن کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کے دنوں کا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، یہ افضل ہیں۔ وَلَيَالِيُهُ أَفْضَلُ اللَّيَالِ، اس کی راتیں افضل ترین راتیں ہیں۔ راتوں میں بڑے حسن پائے جاتے ہیں، شر بھی پائے جاتے ہیں، جیسا کہ امام علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب صبح سویرے اٹھتے تھے تو ذکر جو پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ الملک القدوس، یہ ذکر پڑھتے تھے، پھر یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بکا، انہی میں سے آگے ہے من شر ما سبق من اللیل، یہ جو رات گزر گئی ہے اور اس کے جو شر تھے
اس سے تو نے یہ محفوظ رکھا۔ شیاطین راتوں کو نکلتے ہیں، بہت سارے مخلوقات راتوں کو نکلتی ہیں جو انسان کو ضرر پہنچا سکتی ہیں۔ اللہ نے اگر رات کے اس اندھیرے کے اندر ہمیں سکون اور آرام سے محفوظ رکھا، شکر ادا کریں اٹھتے ساتھ، کیونکہ اس قدر خطرے اور خطرات وہ دن کے ٹائم نہیں جتنے رات کے ٹائم ہے۔ جو آنکھوں سے مخلوقات نہیں دکھائی دیتی وہ بھی رات کے ٹائم ہی سب سے زیادہ ظاہر ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ رات کی ہے، لیکن نماز ماہ رمضان اس کی راتیں بھی افضل ترین راتیں ہیں، افضل ترین راتیں۔ وَسَاعَتُهُ أَفْضَلُ سَاعَةٍ، اس کی گھڑیاں بہترین گھڑیاں ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ، یہ وہ مہینہ ہے، دُعِیتُمْ فِيهِ إِلَى ضِیَافَةِ اللَّهِ، اس مہینے میں تمہیں دعوت دی گئی ہے، اللہ کی طرف سے دعوت دی گئی ہے، او مہمان بن جاؤ اللہ کے۔ ہے کوئی تیار اللہ کا مہمان بننے کے لیے؟ جو اللہ کا مہمان بننا چاہتے ہیں وہ لبیک کہتے ہیں، الی ضیافت اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بشر کے لیے یہ دسترخوان کھول دیا ہے، ضیافت اللہ۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ الْكَرَامَةِ اللہ، اور اللہ نے اس میں جب تمہاری مہمان نوازی کی ہے تو سب سے باعزت ترین طریقے سے تمہاری حقیقت کو اللہ نے آشکار کیا ہے، یعنی اب حقائق کھل جائیں۔ فرشتوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، سرداران فرشتے کھڑے ہیں، جبریل ہیں، میکائیل ہیں، اسرائیل ہیں، اسرافیل ہیں، اور بلند ترین ذوات موجود ہیں، انبیاء و رسول و ائمہ علیہ السلام، مومنین۔ ان میں اگر ہماری حقیقت انہیں نظر آ رہی ہوگی، وہ صاحب کرامت حقیقت ہے، نہ کہ ایک گناہگار، ایک پست، ایک حقیر۔ عزت اللہ نے دی ہے۔ مہمان کو جب آپ گھر بلاتے ہیں بہترین جگہ پہ بٹھاتے ہیں، بہترین مقام پہ بٹھاتے ہیں۔ اس لیے اس جملے پہ غور کریں، من اہل کرامت اللہ، اللہ کی عزت جو اللہ جن کو دیتا ہے ان عزت دینے والوں میں تمہارے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بٹھایا ہے اور تمہارا شمار کیا ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، تمہاری سانسیں تسبیح ہیں، بے شک زیادہ سانسیں لیں، سانسیں ہی تسبیح ہیں۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، تمہاری نیند قلیل ہو یا کثیر ہو، تمہاری نیند بھی اس میں عبادت ہے۔ اس لیے افضل عبادت کو پانے کی کوشش کریں، صرف سو کے ہی نہیں عبادت گزار لیں، افضل عبادت کے مرحلوں کو لینے کی کوشش کی جائے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، تمہارا عمل کیا ہے اس میں اللہ نے قبول کر لیا۔ ہوتا نا عمل کے قبول کرنے میں بھی بڑے لطائف اور بڑے خوبصورت نکات ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ ایک چیز بنا کے لے آؤ، آپ بھی اس چیز کے کھانے پینے کے اعتبار سے ذوق رکھتے ہیں اور فن کے مالک بھی ہیں، ماہر بھی ہیں۔ جب لے کے آتے ہیں تو وہ کھانے کے قابل ہی نہیں ہوتا، تو آپ کیا کریں گے؟ اگر قبول بھی کر لیا تو اس کو کوئی رتبہ دیں گے یا اسے کسی اور طرف سے دوسرے ہاتھ سے پھینک دیں گے کسی جگہ؟ لیکن اگر بلند ظرف انسان ہو وہ کھا بھی لے گا اسے۔ یہ ہے کہ ہمارا عمل تو آپ کہیں گے کہ یہ ضعیف انسان ہے، اس سے بڑھ کر نہیں لا سکتا تھا، اس میں خلوص شامل ہے، اس میں محبت شامل ہے، کم سے کم اس نے میرے حکم کی اطاعت کی ہے۔ ان چیزوں کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان چیزوں کی قدر ہے، وَإِلَّا اللہ کی عظمت اور اس کی رحمت اور اس کے احسانات، اس کے سامنے ہمارا کوئی عمل مقبول ہو سکتا ہے؟ ہم تو ایک بھی ذرے کا شکر ادا نہیں کر سکتے، ایک ذرے کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ جو فری میں سانسیں آ رہی ہیں، کرونا کی وجہ سے دنیا جان گئی کہ جو فری میں سانس انسان کو ملتی ہے اس کی کتنی قیمت ہے۔ یہ جو فری میں سانس ہمارا پھیپھڑا لے رہا ہے اور یہ گلے سے گزر کے آکسیجن ہمیں باہر مہیا ہے، یہ کس قدر اس کا ہی شکر ادا کرنے بیٹھ جائیں تو اس کو بھی ہم ایک ذرہ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی ذات کے مرتبے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کلام فرمایا کہ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، تمہارا عمل اس مہینے میں قبول ہے۔ شرائط قبولیت تو نہیں ہے لیکن قبول شمار کیا جائے گا۔ لے آؤ اپنا عمل پکڑ کے، اب تمہاری اوپر ہے، سوتے جاگتے ذکر پڑھو، خاموش ہو، مرضی ہے تمہاری، نفل پڑھو یا نہ پڑھو، مرضی ہے تمہاری۔ پورے سال آپ اعمال کی کتابیں اٹھائیں،
پورے سال میں اتنی زیادہ رکعتوں کی تعداد نہیں ہے جتنی ماہ مبارک رمضان میں ہے۔ آپ کہیں گے یار اس میں تو 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، ہمت زیادہ ہوتی ہے، روح نہیں کمزور ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے نہیں پڑھی جاتی نمازیں۔ لیکن یہاں پہ روزہ رکھنے کی وجہ سے تقویت ملتی ہے، برکت آ رہی ہے، رحمت آ رہی ہے، مغفرت آ رہی ہے، روح کا میلان پیدا ہو جاتا ہے۔ کوئی قرآن روز ختم کر رہا ہے، کوئی پورے مہینے میں ختم کرتا ہے قرآن، کوئی ذکر پڑھ رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے۔ یہی تراویح جو اہل سنت میں رائج ہے، ہمارے ہاں فرادہ طور پہ یہ نماز مستحب موجود ہیں۔ 1000 رکعت نماز مہینے میں کی موجود ہے۔ 1000 رکعت ائمہ اطہار علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ 1000 رکعت جماعت سے پڑھنے کے مخالف تھے امام علی علیہ السلام، جیسا کہ روایات اہل بیت میں آئے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، دعا کرو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، البتہ نادانی والی دعائیں نہیں، کیونکہ حکیم ذات ہے، مستجاب تو کرتا ہے لیکن حکیم ذات ہے وہ۔ لہذا ہمارے یہاں بعض اوقات بچکانہ تقاضے ہوتے ہیں، بچے کے تقاضے تو والدین بھی قبول نہیں کرتے۔ پتہ ہے کہ دانت گرنے والے ہیں، کیڑا لگ چکا ہے، اب اس نے میٹھی چیز کھائی تو پھر تو اس کے دانت نکلوانے پڑ جائیں گے۔ اب وہ جتنی ضد کرے کہ آپ نے کہا تھا بات مانیں گے، یہ وہ فلاں، تو باپ کو پتہ ہے کہ اس نے میٹھی چیز کھائی تو یہ دانت ساری زندگی کے لیے گئے، اور ابھی کی لذت ہمیشہ کی بے لذتی میں تبدیل ہو جائے گی۔ وہاں پہ والدین دیں گے اس کو۔ لہذا دعائیں قبول ہیں، مستجاب ہیں، لیکن ان دعاؤں کی استجابت میں اس پہلو کو نظر انداز نہ کریں کہ حکمت الہی شامل ہے۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، اللہ جو تمہارا رب ہے، چونکہ جو رب ہوتا ہے اسی سے مانگا جاتا ہے، جو عطا کر رہا ہے، جو دے رہا ہے، جو تربیت کر رہا ہے، جو پال رہا ہے، اسی سے مانگا جاتا ہے۔ ماں سے بچے مانگتے ہیں، پوری کی پوری کائنات عیال ہے، اللہ تعالیٰ کی روایات میں وارد ہوا ہے۔ عیال کہتے ہیں کہ جس کو ایک ذات دے رہی ہو، جو اس کو کھلا رہی ہے، وہ اس کی عیال شمار ہوتی ہے۔ بنیات صادقۃ، صادق نیتوں کے ساتھ مانگو، وقلوب طاہرۃ، پاکیزہ دلوں کے ساتھ مانگو، ان یوفقکم لصیامہ، مانگو کیا؟ صرف شادی نہیں، صرف کاروبار نہیں، صرف جاب نہیں، صرف صحت نہیں، تم یہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پورے روزے رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، وتلاوت کتابہ، اور اپنی کتاب کی تلاوت کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ 2 چیزیں نیت صادقہ قلوب طاہرہ سے مانگو۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ، شقی وہ ہے جو محروم ہو گیا اللہ کی مغفرت سے اس شہر العظیم میں، اس ماہ عظیم میں۔ اگر کوئی اللہ کی مغفرت سے رہ گیا تو وہ شقی ہے۔ شیعہ سنی کتب میں وارد ہوا ہے جو ماہ مبارک رمضان میں جس کی مغفرت نہیں ہوتی، پورا سال اس کی مغفرت نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے بڑھ کر تو رحمت نازل نہیں ہوتی۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ، اپنی بھوک اور اپنی پیاس سے کو ذکر کے ساتھ ذکر کرو۔ فِيهِ جُوعُ الْقِيمَةِ وَعَطْشُهُ، وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، اور فقراء اور مساکین کے اوپر صدقہ کرو۔ وَقَّرُوا كِبَارَكُمْ، اپنے بڑوں کا عزت احترام کرو۔ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اور اپنے چھوٹوں کے اوپر رحم کرو۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اور جن سے صلہ رحمی واجب ہے ان سے صلہ رحمی کا حق ادا کرو۔ وَاخْفِضُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کو بند کر لو۔ وَغَضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارُكُمْ، اور جس کی طرف دیکھنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے اس سے اپنی نظروں کو جھکا لو۔ یہ 2 چیزیں اگر انسان کر لے، روح کے آدھے سے زیادہ مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں، ایک کیا ہے؟ زبان بند رکھے۔ روزے میں ویسے بیچارہ اتنا ہو جاتا ہے کہ بولنا بھی جائے تو نہیں بولا جاتا، خصوصاً گرمیوں کے روزے کی یہ سعادت ختم ہوتی جا رہی ہے اور سردیوں کے روزے شروع ہو رہے ہیں، چونکہ جتنی سختی اتنا اجر، جتنی سختی اتنی روح میں توانائی۔ اس کو لیے قاعدے کو یاد رکھیں کہ یہ آیات روایات کا ایک نچوڑ ہے، جتنی سختی اتنی روح کے اندر طاقت اور توانائی۔ اس لیے جو اپنے زندگی کا شیڈیول بارگاہ الہی میں اور عبادات کی دنیا میں اس اعتبار سے جتنا
محنت طلب بنا لیتا ہے وہ اتنی کامیابی اختیار کرتا ہے۔ یہ کوئی میرا اپنا ذاتی اجتہاد نہیں ہے، یہ آیات اور روایات کے اندر وارد ہوا، اعینونی بورعین واجتہادین، اللہ کی بارگاہ میں سخت کوشش اور جد و جہد کرو، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اللہ میں سخت جد و جہد کرتا ہے، جو اللہ میں سخت کوششیں کرتا ہے، اللہ اسے تھام لیتا ہے۔ بس ہمارا کام ہے سخت کوششیں کرنا، تھامنا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ لیا ہے، پھر وہ خود راستے پہ چلائے گا، پھر راستے پہ وہ ذات انسان کو چلائے گی۔ ہم اس سے آگے نہیں جاتے اور چند اہل سنت کی صحیح سند روایات سے استفادہ کرتے ہیں اور پھر الکافی کی طرف منتقل ہو کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں جو کتاب الصیام ہے اس میں روایات وارد ہوئی ہیں۔ پہلا باب یہ ہے فی فضل الصیام، شہر رمضان تو آپ سن چکے، ابھی اور بہت سارا باقی تھا لیکن وقت ہمارے پاس کم ہے، بقیہ انشاءاللہ تعالی آپ مطالعہ کریں کہ ماہ مبارک رمضان کی پہلے آپ فضیلت اور اس کی معرفت حاصل کریں، کیونکہ شہر رمضان کی معرفت خود ایک بہت اہم ترین موضوعات میں سے ہے انسان کے لیے، کیونکہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کون سی خوراک کیا اس کے وجود کے اندر ایک توانائی کو برپا کرے گی، کون سی نفع بخش ہے، کون سی نفع بخش نہیں ہے، کون سا مہینہ سازگار ہے انسانی سفر کے لیے۔ انسانیت کا سفر کرنا ہے تو سب سے سازگار مہینہ کون سا ہے؟ وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ اب روزے کی کچھ فضیلت ہم دیکھ لیں تاکہ ہماری بات ایک دونوں کی ترکیب سے تکمیل کی طرف جائے۔ ماہ مبارک رمضان کی تو فضیلت آپ نے دیکھ لی کہ اس کی راتیں ہیں، اس کے دن ہیں، گھڑیاں ہیں، سونا عبادت ہے، سانسیں تسبیح ہیں، تلاوت کی اور روزوں کی توفیق طلب کریں تو ملیں گی، خالی خود نہیں مل جائے گا کچھ، مانگے اللہ سے، نیت صادقہ سے مانگنے کا حکم دیا کہ پروردگار روزے کو پانے کی، روزے کو حاصل کرنے کی توفیق دے، قرآن کی تلاوت کی توفیق دے، یہ مانگے کہ تو ملیں گی۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی حدیث ہے کہ ابواب ما جاء فی الصیام، آپ کی خدمت میں کتاب ہے سنن ابن ماجہ، اس میں بیان فرماتے ہیں اور یہی امام صادق علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام سے بھی آئی ہیں، یعنی اس میں ہمارے پاس اس باب کے اندر 5-6 حدیثیں ہیں اور وہ جو 5-6 حدیثیں ہیں وہ ساری کی ساری ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بھی بیان کی ہیں۔ کوئی ایسی اس میں روایت نہیں ہے کہ جس کا مطلب روایات اہل بیت علیہ السلام میں موجود نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها، فرزند آدم، بنی آدم، اولاد آدم جو عمل بھی انجام دیتا ہے، اولاد آدم جو عمل بھی انجام دیتا ہے اس عمل کے بدلے میں کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں؟ یعنی کتنے ہم اگر عرفانی دروس سے استفادہ کریں کتنی انواع و اقسام کے تمثلات ہوں گے؟ 10 تو کہیں نہیں گئے، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا نہیں؟ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایک عمل خیر انجام دو تو لکھنے والی ذات کیا لکھتی ہے؟ 10۔ اسی لیے کوئی جہنم میں چلا جائے وہ اپنے اوپر روئے، اللہ کسی کو جہنم لے کے جاتا ہے؟ اندر کتنے انبار انسان کو لگا دیے اللہ تعالیٰ نے کہ انسان بنے، باہر سامنے والے کتنے اسباب اللہ نے لگا دیے، نعمات اللہ نے کتنی دے دی، اب بھی اسے اللہ سے شکوہ۔ پھر اگر عمل خیر کر دے تو 10 لکھی جاتی ہیں، لیکن جب ماہ مبارک رمضان آ جائے الی 700 ضعف الی ما شاء اللہ، تو 10 سے شروع ہو کے 700، اس سے بھی دگنا، پھر جتنا اللہ تعالیٰ چاہے ایک نیکی کے بدلے لکھا جاتا ہے۔ یقول اللہ، اللہ فرماتا ہے الا الصوم، میں ہر نیکی کے بدلے میں نیکیاں دیتا ہوں، کسی کو 10 نیکیاں دی، پھر بعض جگہوں پہ ہے 700 نیکی دیتا ہے، ایک نیکی کرو 700 نیکیاں، بعض جگہوں پہ ہے کہ ان کا ڈبل کر لو، 10 کا یا 700 کا ڈبل کر لو جو اللہ عطا کرتا ہے۔ لیکن روزے کی بات آئی تو کہا نہیں، کسی عدد کو بیان نہیں کیا، کسی بھی شے کو بیان نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ الا الصوم، روزہ ہو تو نہیں، پھر کچھ نہیں ملے گا اس عدد کے عنوان سے، عدد کے عنوان سے کچھ نہیں ملے گا۔ وجہ کیونکہ روزہ جب انسان رکھتا ہے تو جو اللہ کے پاس اس کے سامنے حاضر
اس کا ثواب ہوتا ہے، اس کی جزا ہوتی ہے جو اللہ عطا کرنا چاہتا ہے، اسے نہ فرشتے گن سکتے ہیں نہ شمار کر سکتے ہیں۔ اس لیے بعض روایات میں آیا کہ میں روزے دار کی جزا ہوں، میں جزا ہوں۔ اس لیے فرمایا فَإِنَّهُ لِي، روزہ تو میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کی جزا میں دوں گا۔ شمار کرو میں لامحدود ذات ہوں، تو کیسے ایک حد کو بیان کر دوں؟ حد نہیں بیان کی جا سکتی۔ یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے بھی روایت ہے۔ یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، اس ابن آدم نے اپنی شہوت کو اور اپنے کھانے پینے کو میرے لیے ترک کیا ہے۔ انسان کی خوشی کی انتہا بڑی ہوتی ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر اگر کوئی عمل انجام دے تو اللہ تعالیٰ اسے کیا مقام دے گا۔ آپ ان فضیلت والی، انہیں کہتے ہیں کہ کرامت والی خصوصیات، اہل کرامت انہی لوگوں کو کہتے ہیں۔ مثلا آپ سے کوئی ملنے آئے، خصوصی طور پہ ملنے آئے، آپ اسے لفٹ ہی نہ کرائیں۔ آپ کہیں گے یار بڑا غیر مہذب بندہ ہے، میں کہاں سے چل کے اس سے ملنے کے لیے آیا ہوں، اس سے محبت کا اظہار کیا کہ کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا۔ ہمارے سیاستدان عموماً ایسے ہی نکلتے ہیں۔ لیکن اب افراد آتے ہیں، مثلا 8-10 بندے آئے یا آپ کے چند رشتہ دار ملنے آ جاتے ہیں، خوشی، اور اگر آپ اہل کرامت ہیں، اعلیٰ خصوصیات کے مالک ہیں، قدر کریں گے، اظہار محبت کریں گے، اخلاق سے پیش آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو تمام کرامات کا رب ہے، سب خزانے تو اس کی طرف سے جاری ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ ایک عمل اللہ کے لیے انجام دیں، ایک عمل، وہ ذات بھی جانتی ہے کہ میرے لیے کیا عمل انجام دیا ہے۔ ایک عمل وہ دل کے اندر میں نے چھپایا ہوا ہے کہ پروردگار یہ تیرے لیے ہے، یہ میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا، میں نے کسی کے لیے انجام بھی نہیں دیا، یہ تیرے لیے ہے عمل، یہ جو میں نے اللہ اکبر کا یہ تیرے لیے ہے، یہ سبحان اللہ کا کسی کو نہیں دکھانا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کیوں روزے دار کو یہ جزا دوں گا، اجزی بہی، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی شہوت اور اپنے کھانے پینے کو میرے لیے ترک کیا ہے۔ من اجلی للصائم فرحتان، امام صادق علیہ السلام سے بھی یہ روایت ہے، شیخ صدوق نے نقل کی ہے۔ 2 خوشیاں ہوتی ہیں روزہ دار کو، 2 خوشیاں۔ فرحت عند فطرہ، جب وہ روزہ کھولتا ہے تو بڑی خوشی اسے ہوتی ہے، کیونکہ نعمت مل جاتی ہے جو اس کے کلیجہ اور اس کا معدہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ ترس کھاؤ اور کچھ ڈالو، تو وہاں پہ وہ اسے مہیا کر دیتا ہے، سکون برپا ہوتا ہے۔ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور ایک خوشی کب ہوگی؟ جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ روزہ وہ عبادت ہے جو انسان کو اس منزل کمال تک پہنچا دیتا ہے کہ اپنے رب سے اللہ ملاقات کر سکے۔ اس لیے روزے کو چھوٹی عبادت نہ سمجھیں۔ پھر آگے فرمایا وَلَا خُلُوفُ فَمِّ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، خوشبوؤں کی فہرست جو اس دور میں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، سب سے اوپر، سب سے مہنگی، سب سے بہترین خوشبو مسک شمار ہوتی تھی۔ آج کے دور میں تو کئی پرفیوم، فرانسیسی پرفیوم آ گئے ہیں یا کسی اور ملک کے، آپ اس طرح فہرست بنا لیں، وہ اگر خوشبو لگائی ہو، مہنگی ترین خوشبو، بہترین خوشبو، اور اس خوشبو کے ساتھ ایک جگہ پہ آئیں تو وہ خوشبو کیا اثر دکھاتی ہے۔ اب جب معدہ خالی ہوتا ہے تو اس سے منہ میں بو پیدا ہوتی ہے، جب معدہ خالی ہوتا ہے تو منہ میں بو پیدا ہوتی ہے، اس لیے انسان جب سوتا ہے تو منہ میں بو آ جاتی ہے، انسان پرش کرتا ہے یا کلی کرتا ہے تاکہ یہ جائے، یا کچھ کھاتا پیتا ہے تو سکون پہنچ جاتا ہے معدے کو، وہ بو ختم ہوتی ہے۔ اس منہ کی بو کو کہتے ہیں خلوف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی یہ جو خلوف ہے، یہ بو جو ہے خالی معدے کی وجہ سے اٹھ رہی ہے، نہ کہ سحری میں ادھر تک کھانے کی وجہ سے ڈکار آ رہے ہیں، یہ خالی معدے والی ہے۔ 2 قسم کی بوئیں اٹھتی ہیں، یہ خالی معدے والی بو ہے، بھرے معدے والی بو نہیں۔ خلوف یعنی خالی معدے والی بو۔ اطیب عند اللہ، اللہ کے نزدیک انتہائی بہترین خوشبو ہے، کس سے؟ من ریح المسک، مسک سے جو خوشبو اٹھتی ہے اس کی نسبت انتہائی پاکیزہ، بہترین، خوبصورت ترین، جاذب بو کون سی ہے؟ خلوف فم الصائم۔ یہ وہ حدیث تھی کہ جو آپ نے ملاحظہ کی۔ اگلی حدیث کو بھی تیزی سے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور امام اطہار علیہ السلام سے بھی یہ روایت وارد ہوئی ہے، الصیام جنۃ من النار،
آگ سے بچا لیتی ہے، انسان قلعے بناتا ہے نا دشمن سے بچانے کے لیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یار میں آگ جہنم کی تو بھڑک اٹھی ہے، میں اپنے آپ کو کسی طرح بچاؤں، آپ چار دیواری بنائیں گے، مثلا ادھر سے گولیاں آنی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ذرا سامنے کرتے ہیں یا پولیس کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا بچانے کے لیے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ گولی بچانے کے لیے جیکٹ پہنتا ہوں، اسے کہتے ہیں جنتن۔ اگر آگے جہنم سے بچانے کے لیے تم نے آراستہ کرنا ہے اپنے آپ کو تو سیام ہے، روزہ رکھو، روزہ رکھو، اب اگلے جہان میں وہ جنتن بننا شروع ہو جائے گا۔ روزہ ہی نہیں کوئی رکھتا تو آگ تو اسے لے ڈوبے گی نا۔ بس آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں جاؤں تو وہاں پہ مجھے آگ نہ چھوئے، تو کیا کریں، ادھر روزہ رکھیں، ادھر جنت من النار ہو جائے گا۔ کجنت احدکم من القتال، جیسا کہ جنگ میں تم لوگ بچنے کے لیے ڈھال کو اپنے سامنے رکھتے ہو۔ اگلی حدیث دیکھیں، ان فی الجنت بابا، یہ بڑی پیاری روایت ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام سے بھی وارد ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت بابا، جنت میں ایک دروازہ ہے، ایک دروازہ، یہ خصوصیات ہے، اسے کہتے ہیں سرمایہ بشر۔ فقر سرمایہ بشر ہے، صبر سرمایہ بشر ہے، خزانہ بشر کا۔ الصبر رأس الایمان، یہ روزہ صبر پیدا کرتا ہے۔ صبر کیا ہے؟ پورے جسم میں جو سر کی حیثیت ہے، ایمان کو مجسم کر دیں تو سر کی حیثیت کیا ہوگی؟ یہی جو صبر کی حیثیت ہے۔ اس لیے بدون صبر ایمان کیا ہے؟ وہی جو بدون سر انسان کا جسم ہے۔ یہ صحیح سند روایات ہیں، تکرار کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام سے ہیں۔ یعنی صبر نہیں ہے تو مومن نہیں ہے، یہ ذہن نشین کر لیں۔ یعنی نماز شب پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، زیارت کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، مجالس میں شریک ہوتا ہے، سارے اس کے نیک اعمال کو جم کر دیں، صابر نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں یہ جو اس کا سر نہیں ہے ایمان کا، آہستہ آہستہ ساری چیزیں مردہ ہو رہی ہیں۔ روزہ صبر دیتا ہے، صبر والوں کے لیے ہے بدون حساب، بغیر حساب جنت میں چلے جائیں گے۔ فقراء کے لیے ہے کہ بدون حساب فقیروں کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ صحیح سند روایت ہے اہل بیت علیہ السلام سے، روز قیامت ندا دی جائے گی، محشر کا جب مجمع برپا ہوگا، امیر غریب سارے لباس بدون لباس ایک جگہ پہ کھڑے ہوں گے، کوئی تمیز نہیں کون امیر کون غریب، کچھ پتہ نہیں ہے، نہ کسی کی لینڈ کروزر جانی ہے، نہ کسی کا بڑا گھر جانا ہے، نہ کسی کا بینک بیلنس ساتھ جانا ہے، نہ حسن و جمال بدن ساتھ جانا ہے، سب کے بدن اندر جا کے کھوپڑی بنتے ہیں۔ اب یہ جو محشر ہے عالم تکلیف میں ہے، کب ادھر سے نکلے ہم، کب حساب کتاب ہو، ندا دی جائے گی این الفقراء، ندا سنیں گے تو گردن یوں کھڑی ہو جائے گی، پنجوں کے بل کھڑے ہو کے اپنی گردن سامنے کریں گے، ہم ہیں ہم ہیں۔ پھر ندا دی جائے گی کہ ادخلوا فی الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب یہ ریلا بھاگتا بھاگتا آئے گا اور ان کی حالت نازک دیکھیں گے فرشتے اور مجمع دیکھیں گے، فوراً بند کر دیں گے دروازے، آئیں گے یضربون باب الجنہ، مارنا شروع کر دیں گے زور زور سے جنت کے دروازوں کو کہ کھولو یہ کھولو۔ فرشتے کہیں گے این الحساب، این الحساب، کہاں ہے حساب؟ دو حساب، جاؤ اندر۔ وہ کہیں گے تم نے دیا کیا تھا ہم اس دنیا میں جو حساب دیں، پاس ہی کچھ نہیں تھا کہ حساب دیں۔ وہاں سے پھر ندا دی جائے گی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے کہ یہ کھول دو دروازے، بغیر حساب فقراء جنت میں داخل ہو جائیں۔ لہذا فقر کے اوپر انسان دل نہ کوڑائے، اپنا دل نہ جلائے، صبر کرے۔ فقر خزانے لے کے آتا ہے، بہت سارے خزانے لے کے آتا ہے، اگر سمیٹنا چاہے، اگر اندر سے شیطان ہی بننا ہے تو اس کا اپنا اختیار، لیکن فقر بہت خزانے لے کے آتا ہے۔ لہٰذا اسی طریقے سے روزے دار کے لیے ایک دروازہ ہے، باب ہے، ایک باب یدعا یوم القیامہ، اس باب کو کہتے ہیں یقال لہ ریان، اس باب کا کیا نام ہے؟ ریان۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے بھی یہ روایت ہے، سنن ماجہ سے میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، ریان کہا جاتا ہے اس دروازے کو۔ یدعا یوم القیامہ، روز قیامت پکارا جائے گا، یقال کیا کہا جائے گا؟ این الصائمون، روزہ رکھنے والے ہیں موجود ہیں، کہاں ہیں روزہ رکھنے والے؟ این الصائمون، صرف ماہ مبارک نہیں، پورا سال جب بھی روزے رکھیں۔
این الصائمون فمن کان من الصائمین دخلہ، ندا دے دی جائے گی جو روزے رکھتا تھا جاؤ اندر داخل ہو جاؤ، ومن دخلہ لم یظمأ ابدا، جو اس دروازے سے داخل ہو گیا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا، پھر کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ یہ داخل ہونے کی برکت ہے کہ پیاسا نہیں ہوگا، اندر کیا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نعمات رکھی ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا یہ ساری حدیثیں صحیح السند ہیں اور تخریج اس کے اوپر کی گئی ہے۔ فضل ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے بھی اسی طرح سے ہے، اور اہل سنت میں بھی صحیح السند روایات یہ وارد ہوئی ہیں کہ شعبان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام روزے رکھتے تھے۔ من باب البرکہ ایک دو روایتیں میں الکافی سے آئی، میں اہل بیت علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں سنا دیتا ہوں تاکہ ہمارے لیے روزے کے فضائل اور اس کی قیمت اور اہمیت تمام ہو جائے۔ کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ الاجساد الصوم، روزہ کس کی زکوٰۃ ہے؟ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح ہے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی یقول، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، الصوم لی، روزہ میرے لیے، ابھی آپ نے ادھر بھی پڑھی سنن ابن ماجہ میں بھی، ولا اجزی علیہ، اور ملا یزر الفقی میں بہی، کہ میں اس کی جزا دوں گا۔ ایک اور اسی میں سے روایت دیکھیں کہ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، امام فرماتے ہیں من صام للہ عز وجل یوما فی شدت الحر، جس شخص نے ایک روزہ اللہ عز وجل کے لیے رکھا، یہ اپنے دل میں دہرائیں بات، جب روزہ رکھیں اللہ میں تیرے لیے رکھ رہا ہوں، چھپ کے تو میں کہیں پہ بھی پانی پی سکتا تھا، کہیں پہ بھی میں کھانا کھا سکتا تھا، میں تیرے لیے رکھ رہا ہوں اے اللہ تیرے لیے روزہ ہے۔ اگر ایک دن ایسے دن روزہ رکھے جب حرارت شدید ہے، گرمی بھی ہے محسوس، آپ کو گرمی محسوس ہونا ادھر معتبر ہے، نہ کہ موسم، ممکن ہے کہ کوئی ساری عمر رائے سبی ہو، اسے 30 درجہ حرارت میں بڑا سکون ملتا ہو، اور کوئی آ گیا ہو وہ قطب شمالی قطب جنوبی سائڈ سے جہاں برف ہی برف ہوتی ہے، اور وہ 30 سے بھی ڈھیر ہو رہا ہو 30 درجہ حرارت پہ، آپ کو جو گرمی محسوس ہوئی ہے وہ معتبر ہے، کیونکہ وہ گرمی اندر روح کو نشوونما دے رہی ہے۔ فرماتے ہیں فَأَصَابَ ظَمَأٌ، اور پیاس نے اسے گھیر لیا، وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ أَلْفَ مَلَكٍ، اللہ اس کے اوپر 70,000 فرشتوں کو اللہ وکیل قرار دیتا ہے، بھیجتا ہے، یمسحون وجہہ، اس کے چہرے کو وہ مسح کرتے ہیں، برکت لے رہے ہیں گویا کہ، وَيُبَشِّرُونَهُ، اور اس کو بشارت دے رہے ہیں۔ حالت روزہ میں انسان کی حیثیت دیکھیں، 70,000 فرشتے پاس اس کے آ گئے اور اس کے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں، اس کے چہروں پہ محبت سے نہیں ہاتھ پھیرتے، ہاتھ پھیر رہے ہیں اور اسے بشارت دے رہے ہیں، یہاں تک کہ حتی اذا افطر، جب وہ افطار کر لیتا ہے، روزہ کھولتا ہے، قال اللہ عز وجل لہ، اللہ عز وجل اس سے فرماتا ہے ما اطیب ریحک، کتنی خوبصورت تیری یہ خوشبو ہے، وروحک وروحک، اور کتنی خوبصورت تو نے خوشبو استعمال کی ہوئی ہے، ملائکتی، اے میرے ملائکہ، تم نے اس طرح کی ابھی تک خوشبو بہترین سونگی یا دیکھی، اشہدو، گواہ رہو، انی قد غفرت لہ، میں نے سب اس کے گناہ معاف کر دیے، سب گناہ میں نے معاف کر دیے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ روایات جو سنن ابن ماجہ میں آپ نے پڑھی ہیں وہ الکافی میں بھی اسی طریقے سے موجود ہیں کہ ان کو ترک کیا جاتا ہے۔ مثلا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں للصائم فرحتان، 2 خوشیاں ہیں روزے دار کے لیے، فرحت عند افطارہ، جب وہ افطار کرتا ہے، وفرحت عند لقاء ربہ، اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ آخری روایت کو پڑھ کے اس کے اوپر اختتام کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا رآ الصائم قوما، اگر روزے دار ایک ایسی جماعت کو دیکھے، یأکلون، جو کھا پی رہے ہیں، او رجلا، یا ایک شخص کو دیکھے، یأکلو، جو کھا رہا ہے، سبحت لہ کل شعرۃ منہ، تو اس کے بدن میں جتنے بھی بال ہیں وہ تسبیح کرتے ہیں،
یعنی اس کا مقام اس طرح بلند ہے، یعنی وہ اجر ملے گا اسے کہ جو اس کے پورے بدن کے بال تسبیح کریں تو جو اجر ملے گا اس کو وہ اجر ملتا ہے کہ سارے کے سارے پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں۔ لہذا شعبان کے چند دن رہ گئے ہیں۔ شیعہ سنی دونوں کتب میں معتبر ترین احادیث میں وارد ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت یہ تھی کہ وہ شعبان کے روزوں کو وصل کرتے تھے، ملا دیتے تھے ماہ مبارک رمضان کے ساتھ۔ اس لیے ان ایام میں کہ جتنا قریب ماہ شعبان رمضان المبارک کے قریب جاتا جاتا ہے، اس کے ایام کی بھی قدر و قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لہٰذا ان ایام کو جو 3-4 ایام رہ گئے ہیں یا ایک ہفتہ رہ گیا ہے، اس کو ایک مسافر کی طرح بسر کریں۔ مسافر زحمت اٹھاتا ہے، پھل لینا چاہتا ہے، منزل تک پہنچنا چاہتا ہے، منزل شہر رمضان ہے، لہذا تب اللہ کی مہمان نوازی میں ہم آ جائیں گے۔ دسترخوان بچھا ہوا ہے، روح انسانی ہماری حاضر ہے، اب اس نے جو اللہ تعالیٰ کی عنایات اس کے اوپر نچھاور ہوں گی اور اللہ کی مہمان نوازی سے استفادہ کرنا ہے، اس کی تمہید ابھی سے باندھے گا، لہذا سفر ابھی روک دیں گے تو وہ پھر روح نہیں آمادہ ہو سکے گی۔ اس لیے مسافر بن کے یہ ایک ہفتے کو ہم انشاءاللہ تعالی طے کریں اور ماہ مبارک رمضان کا استقبال کریں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔